السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نمستے اور نمسکار کے بارے میں کہ نمستے اور نمسکار کہنا کیسا ہے، اور اسی طریقے سے نمستے اور نمسکار کا مطلب کیا ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں دو فتوے دارالعلوم دیوبند کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے سوال اور جواب کی روشنی میں، اور تیسرا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا فتویٰ یہ ہے سوال اور جواب کی روشنی میں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی سائل نے سوال کیا ہے، سوال: کیا نمسکار کہنا شرک ہے؟ کیا ہم آفس میں اور فون پر غیر مسلموں کو نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمسکار سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر عبادت و بندگی کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کسی انسان کی تعظیم کے لیے کرنا معنوی طور پر اسلام کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس لیے مسلمان ہرگز اسے استعمال نہ کرے۔ البتہ غیر مسلموں کے ساتھ آفس یا فون پر ملاقات کے دوران آداب عرض، السلام علی من اتبع الہدی یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو غیروں کا مذہبی شعار نہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر شرکیہ معنی پائے جاتے ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ۔ اب میں آپ حضرات کو دوسرا فتویٰ بھی سناتا ہوں سوال اور جواب کی روشنی میں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: تجارتی معاملات میں غیر مسلم حضرات ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں یا نمستے یا نمسکار یا رام رام، تو جواب میں اگر ہم صرف وعلیکم کہتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پورا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح نمستے وغیرہ کا کیا جواب دیں؟ نیز جواب میں نمستے نمسکار کہنے کا کیا حکم ہے؟ نیز نمستے نمسکار کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہیں پہ یہ پڑھا تھا کہ اس سے معنی سر جھکانے کے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حرام یا مکروہ یا تنزیہی؟ برائے کرم پوری طرح رہنمائی فرمائیں۔ نیز اسلام تو بھائی چارے کا دھرم ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں نفرت کا اندیشہ ہے، کیا کریں؟ بہت اچھا سوال تھا، کسی سائل نے سوال کیا ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ اب آپ حضرات اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر غیر مسلم حضرات آپ کو السلام علیکم یا نمستے نمسکار رام رام وغیرہ کہیں تو آپ ان کو صرف وعلیکم کہہ دیں یا السلام علی من اتبع الہدی ہداک اللہ کہہ دیں۔ جو الفاظ بطور سلام ان کے یہاں مستقل ہیں ان کے استعمال سے احتراز کریں۔ نمستے نمسکار سنسکرت کے الفاظ ہیں، اس لیے بہتر ہے کسی سنسکرت داں سے ان الفاظ کے معنی دریافت کر لی جائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے دو فتوے سوال اور جواب کی روشنی میں، جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنائے ہیں۔ اب آپ حضرات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ سوال: کفار کا کوئی مذہبی پس منظر رکھنے والا عمل ہو اور اس مذہبی پس منظر کی وجہ سے اس عمل پر کوئی حکم شرعی مرتب ہوتا ہو، پھر وہ عمل اپنا مذہبی پس منظر کھو کر صرف تہذیبی روایت کا ایک حصہ بن کر رہ جائے، تو کیا اس سے حکم شرعی میں کوئی فرق واقع ہوگا یا نہیں؟ مثلا نمستے یا نمسکار کا لفظ ہے کہ اس کا ایک مذہبی پس منظر ہے، لیکن آج کے دور میں اس کا مذہبی پس منظر اوجھل ہے اور صرف تہذیبی روایت کے طور پر یہ لفظ رائج ہے، کیا کچھ گنجائش نکلتی ہے؟ جواب: واضح ہو کہ ہر قوم مذہب کا ملاقات کے وقت مخصوص الفاظ میں سلام کرنے کا جو انداز ہے اس کی دو حیثیتیں، ایک اس کے لغوی معنی ہیں جو عام طور پر ملاقات کرنے والے کے لیے دعائیہ کلمات یا اظہار ادب یا اظہار خوشی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور دوسری حیثیت ان الفاظ کی قومی شناخت یا مذہبی شناخت کی ہوتی ہے۔ غیر مسلم سمیت کسی مسلمان سے ملتے وقت سلام مسنون کے علاوہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی گنجائش تو ہے جو لغوی طور پر صحیح ہوں، یعنی ان کا معنی درست ہو اور اس میں غیر شرعی بات نہ ہو، مثلا کفر پر رضامندی یا کوئی شرکیہ کلمہ وغیرہ،
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ کسی غیر قوم، مذہب کی شناخت یا خصوصیت یا ان کی مخصوص روایات و تہذیب کا حصہ نہ ہوں۔ پس اگر وہ الفاظ کسی غیر قوم، مذہب کی شناخت یا مخصوص روایات و تہذیب کا حصہ ہوں تو غیر قوم، مذہب سے مشابہت کی وجہ سے اس کا استعمال ممنوع ہوگا، اگرچہ اس سے لغوی معنی دعائیہ کلمات پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو۔ اسی طریقے سے سامعین کرام آگے لکھتے ہیں، لہذا صورت مسئلہ میں ملاقات کے وقت ہندوؤں کے مخصوص کلمات نمستے یا نمسکار کہنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، فی زمان ہی اگر یہ کلمات ان کے مذہبی پس منظر کے ساتھ خاص نہ بھی ہوں تب بھی چونکہ یہ کلمات ان کی مخصوص تہذیب کا حصہ ہیں، اس لیے ان کے کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ملاقات کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے، اور اس سے بہتر کوئی کلمہ ملاقات کے وقت باہمی الفت و محبت اور دعا پر مشتمل نہیں ہو سکتا ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں ہے سوال، ہندوؤں کو نمسکار یا نمستے کہنا کیسا ہے؟ بینو توجرو، جواب، اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ مخصوص مذہبی الفاظ ہیں۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، البتہ جو الفاظ مذہبی نہیں ہے بلکہ معاشرتی ہیں جیسے آداب یا آداب عرض ہے، ان کی گنجائش ہے۔ حاشیہ از مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلد 10 صفحہ 126 فقط، واللہ تعالی عالم۔